آج ہم سورہ البینہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ لم نہیں، نہ، یکن تھے، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، من سے کن سے، اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ، والمشرکین وہ اور مشرکین مشرک لوگ یعنی یہود و نصارہ، منفکین باز آنے والے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب اور مشرکین باز آنے والے نہ تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب اور مشرکین سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ یہود وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور نصارہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان دونوں اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یہ لوگ باز آنے والے نہ تھے۔ کس چیز سے باز آنے والے نہ تھے؟ کہ جب ان کے پاس واضح نشانی یعنی اللہ کے رسول، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں، ان کے صحیفوں میں یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ جب آپ کے پاس واضح نشانی آ جائے تو آپ اس کی اطاعت کریں۔ حتی تاتیہم البینہ، حتی یہاں تک کہ، تاتیہم آئے ان کے پاس، بینہ روشن دلیل، کھلی دلیل، بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح دلیل، روشن دلیل، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے، یا پھر یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل، واضح دلیل آ جائے۔ آیت کے اس حصے میں کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تو کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس واضح دلیل یا روشن دلیل آ جائے تو وہ علیحدہ نہیں ہوں گے، یعنی وہ اس کی پیروی کریں گے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول رسول، من اللہ من سے، اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو پڑھتا ہے، صحوفاً صحیفے، اوراق، جب کوئی بھی چیز اوراق میں لکھی ہوئی ہو تو اس کو مصحف کہتے ہیں، اس لیے قرآن پاک جب لکھا ہوا ہو تو اس کو مصحف کہتے ہیں۔ ویسے قرآن پاک کا دل میں ہونا، سینے میں ہونے کو قرآن کہیں گے، اس لیے عرب لوگ قرآن پاک کی جلد کو مصحف کہتے ہیں۔ مطہرہ پاک، مطہرہ کا مطلب پاک ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو پاکیزہ اوراق کی تلاوت فرماتے ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو ان پر پاکیزہ اوراق کی تلاوت فرماتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بینہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے اور کہا ہے کہ وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جو ان پر پاک اوراق اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، صحیفوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، فیہا اس میں، کتب لکھے ہوئے ہیں، قیمہ قائم، مضبوط، قائم کرنے والے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں یعنی قرآن پاک میں قائم کرنے والے احکام ہیں، یا پھر اس میں مضبوط احکام ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور ما نہیں، نہ، تفرق بٹتے، فرقہ فرقہ ہونا، بٹ جانا، الذین وہ لوگ، اوتوا الکتاب اوتو دیے گئے، جو دیے گئے، کتاب کتاب یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، اللہ مگر، سوائے، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم جب آ گئی،
ما جو جب جاءتہم آ گئی آئی ان کے پاس بینہ روشن دلیل واضح دلیل کھلی نشانی اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ جب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی تو وہ اس کے بعد فرقوں میں بٹ گئے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ اس وقت تک فرقوں میں نہیں بٹے تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل یا روشن دلیل نہ آ چکی تھی۔ جب ان کے پاس روشن دلیل، واضح دلیل، کھلی دلیل آ گئی تو اس کے بعد وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ یہاں پہ روشن دلیل سے مراد، واضح دلیل سے مراد اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول نہیں ہوا تھا وہ فرقے میں تقسیم نہیں ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کے بعد وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ فرقوں میں بٹ کے سے مراد یہ ہے کہ کسی نے مان لیا کسی نے نہ مانا، اہل کتاب میں سے کسی نے مان لیا اور کسی نے نہ مانا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ واو اور ما نہیں، نہ، امرو حکم دیے گئے تھے، اللہ مگر، سوائے، اللہ کا مطلب مگر یا سوائے، لیعبدو کہ عبادت کریں، کس کی؟ اللہ، اللہ کی، مخلصین خالص کرتے ہوئے، خالص کرنے والے، لہو اس کے لیے، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے، دین، الدین کا مطلب دین ہے، دین اسلام، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں صرف اسی کے لیے، اپنے دین کو خالص کر کے یا پھر اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ حنفاء یک رخ ہو کر، ایک رخ ہو کر، وَيُقِيمُوا اور قائم کریں، واو اور یقیمو قائم کریں، کیا چیز قائم کریں؟ الصلاۃ نماز، وَيُؤْتُوا واو اور یؤتو ادا کریں، دیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ، زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ ہی ہے، وذالک اور یہ ہے دین القیمہ، دین قیمہ کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، قائم، مضبوط۔ یک رخ ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہ نہایت ہی سیدھا دین ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہ نہایت ہی مضبوط دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ ان بے شک، الذین وہ جو، کفروا کافر ہوئے، من سے، کن سے؟ اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرک، وہ اور مشرک مین شرک کرنے والے، فی میں، نار جہنم، نار آگ، کس کی آگ میں؟ جہنم، جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہیں، فیہا اس میں یعنی جہنم میں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور شرک کرنے والے سب جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر کیا ہے، یعنی یہود و نصارہ کا۔ بے شک ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور شرک کیا وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اولئک یہی لوگ، ہم وہ ہیں، شر البریہ شر بدتر، بدترین، باریہ کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں مخلوق میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوقات میں سے
बदतरीन। यही लोग जो सारी मखलूक में बदतर हैं, या फिर आप कह सकते हैं यही लोग जो सारी मखलूक में बदतरीन हैं। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, व अमिलु और अमिलु जिन्होंने अमल किए। कैसे अमल? सॉलिहाति नेक अच्छे। उलाइका वही लोग, यही लोग। हम वो हैं, वो हम का मतलब वो होता है वो हैं। खैरुल बरिया बेहतरीन, खैर बेहतरीन सबसे अच्छे। बारिया मखलूक में से, यानी सब मखलूक में से वो बेहतरीन हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए वही तमाम मखलूक में बेहतर हैं। या फिर आप कह सकते हैं बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए वही तमाम मखलूक में बेहतर हैं। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। जज़ाउहुम इनका बदला या इनकी जज़ा, इंद पास नज़दीक, इंदा का मतलब होता है पास या नज़दीक, रब्बिहिम इनके रब के, जन्नातु बाग जन्नत, बाग या जन्नत आप कह सकते हैं। आदन अल्लाह के पास जितनी भी जन्नतें हैं उनमें एक जन्नत आदन है, ये उसका जिक्र किया गया है यहाँ पे। कहते हैं कि जन्नत आदन को सुर्ख और सब्ज ईंटों से बनाया गया है। ये अल्लाह की खूबसूरत बागात में से एक बाग है। आदन बसने की जगह, रहने की जगह, या फिर आदन का मतलब आदन भी है। तजरी बहती हैं, चलती हैं, मिन से, तहती नीचे, क्या बहती हैं? अल अनहार नहरें, खालिदीन हमेशा रहेंगे, फीहा इसमें, अबदा हमेशा तक, या फिर हमेशा हमेशा। खालिदीना के मीनिंग में आता है अबदा। इनकी जज़ा या फिर इनका बदला, इनका सिला इनके रब के पास हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। रदियल्लाहु राज़ी हुआ, खुश हुआ अल्लाह, अन्हुम इनसे, वरदू वरदू और वो राजी हुए, अन्हु इससे, ज़ालिका ये, लिमन इसके लिए है जो, यानी ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों से अल्लाह राजी होगा। खशिया डरा, रब्बह अपने रब से, अल्लाह इनसे राजी और वो उससे यानी अल्लाह से राजी। ये इस शख्स के लिए है जो अपने रब से डरा।